قرآن کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سورج جب آتا ہے تو روشنی لاتا ہے، سورج جب آتا ہے تو ہمیں اپنی مصنوعی لائٹیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ سورج کی روشنی کے ساتھ کسی اور کی روشنی اس کے آگے نہیں ٹھہرتی۔ آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ابھی سورج آیا نہیں ہوتا لیکن وہ سورج اپنی روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ سورج کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب سورج کی روشنی آنے کے بعد اللہ رب العزت جب سورج کو بھیجتا ہے، ہم اپنے گھر کی مصنوعی لائٹیں بند کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا، پھر اللہ نے ظلم کو دور کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اللہ رب العزت نے پھر شرک کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس دنیا میں اندھیرا تھا، اس دنیا کے اندر ظلم چھایا ہوا تھا، اس دنیا کے اندر شرک چھایا ہوا تھا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو اللہ رب العزت نے اندھیرے کو ختم کیا۔ اللہ رب العزت نے نبی کے آنے پر روشنی کو جلانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یعنی کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب آقا کی آمد ہوئی، اللہ رب العزت نے بیٹی کو عزت دی۔ میرے آقا سے پہلے مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت لٹکے ہوئے تھے۔ جب اللہ رب العزت کے پیغمبر آئے، اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو ان بتوں کی پوجا سے ہٹانا شروع کیا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنے کا مقصد جو تھا وہ روشنی تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا جو مقصد تھا وہ ہدایت تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت کی توحید تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دین دیا وہ دین سب دینوں سے اعلیٰ تھا۔ جو اللہ رب العزت نے میرے آقا کو کتاب دی وہ سب کتابوں سے کتاب اعلیٰ تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ دیے وہ سابقہ صحابہ سے اعلیٰ لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کی آمد سے پہلے روشنی کو اتنا پھیلا دیا تھا کہ لوگ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر عورتیں کہتی تھیں، عبداللہ ہمارا جی یہ چاہتا ہے ہم آپ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں تو نکاح وہاں کروں گا جہاں میرے گھر والے طے کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے روشنی اتنا تو پھیلا دی۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے ایک علاقے میں گیا، میں وہاں جا کے دین تلاش کر رہا تھا، میں وہاں جا کے اسلام تلاش کر رہا ہوں۔ ایک عالم نے مجھے بتایا کہ اب آپ کو در در جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کیجئے۔ اللہ رب العزت مکہ کی دھرتی پر ایک ایسا آدمی بھیجنے والا ہے جو اس دھرتی پر آخری نبی بن کے آیا تھا، آپ اس کا انتظار کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں بچپن میں شام کی تجارت کی طرف گیا، میں اونٹنی پر سوار تھا، ایک آدمی نے مجھے بلایا، کہا ٹھہر جائیے، میں ٹھہر گیا۔ اس نے کہا آپ نیچے اتریے، میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ماتھے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہ مجھے آپ جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے ہاتھ کیوں چومنا چاہتے ہیں، آپ میرے ماتھے کا بوسہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا تو نہیں جانتا ہزاروں سال سے تورات اور انجیل میں آپ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ یہ آدمی ہوگا، فلاں شکل کا ہوگا، فلاں چیز پہ سوار ہو کے اس علاقے میں پہنچے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی۔ سب سے پہلے جو آخر الزماں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر
کلمہ پڑھے گا وہ تو ہوگا۔ اب سورج کے آنے سے روشنی تو آتی ہے، لیکن اس نے آ کر ہماری مصنوعی لائٹوں کو بند کروایا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ظلم کو جھاڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایسا مقام ملا کہ انسان تو کیا جانور بھی انسانوں کی وہ ایسی عزت کرنے لگ گئے کہ انسان تو کیا جانور بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا سمجھ کر حیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ روشنی وہ آئی تھی جس روشنی نے ہدایت کو پھیلانا تھا، ظلم کو روکنا تھا۔ روشنی وہ آئی تھی جس روشنی نے آ کر مکہ کی فضاؤں کو بدلا، جس روشنی نے آ کر اللہ رب العزت کی توحید کے ڈنڈکے ایسے بجوائے کہ شرک کرنے والے مجبور ہو گئے شرک چھوڑنے پر، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے مجبور ہو گئے اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ اب گھر بٹھاتے ہیں۔